سورۃ الفتح کی آخری آیت ہے، 26ویں پارے میں موجود ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کا تذکرہ کیا۔ آغاز یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور پھر ان کے صحابہ کا پہلا وصف یہ بتایا کہ کافروں کے خلاف سخت، دوسرا وصف یہ بتایا کہ آپس میں نرم دل، آپس میں شیر و شکر محبت کرنے والے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ رکوع اور سجدے کرتے ہیں، دلی کیفیت میں جانتا ہوں، ان کے رکوع اور سجدے میں دکھاوٹ اور بناوٹ نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو تلاش کر رہے، یعنی ان کے دلوں پر تم نے حملہ نہیں کرنا۔ چوتھی بات یہ بتائی کہ سجدے کر کر کے ان کی پیشانیوں پہ سجدوں کے اثرات، جس کو ہم کہتے ہیں محراب بنے ہوئے۔ اور پانچویں بات یہ بتائی کہ یہ صرف تمہیں نہیں بتایا جا رہا، صحابہ کی عظمت یہ ہے کہ ان کے اس دنیا میں آنے سے پہلے کئی سو سال پہلے جب تورات نازل ہوئی تھی، اس میں بھی لکھا ہوا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی یہ صفات ہوں۔ اور آپ کے آنے سے کئی سو سال پہلے جو انجیل نازل ہوئی تھی، اس میں بھی یہ لکھا ہوا تھا کہ پیغمبر کے صحابہ کی صفات یہ ہوں گی۔ پھر آگے فرمایا کہ ان کی مثال ایک کھیتی کی مثال ہے، کہ جب کسان محنت کرتا ہے، اپنی کھیتی کے اندر ہل چلاتا ہے، گوڈی کرتا ہے، پانی دیتا ہے، بڑی مشقت کے ساتھ بیج بوتا ہے، اور بڑی محنت کے بعد جب وہ کھیتی لہلہانے لگتی ہے، کسان کو اپنی محنت نظر آتی ہے تو وہ اسے دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے۔ اور جو اس کے دشمن ہیں، اب وہ اس کھیتی کو، اس کی محنت کو دیکھ کر ان کو اندر ہی اندر غصہ چڑھتا ہے کہ اس کا یہ کھیت اتنا لہلہاتا کیوں ہے۔ فرمایا پیغمبر کے صحابہ کو دیکھ کر خوش ہونا یہ پیغمبر کا کام ہے، اور ان صحابہ کے اوپر غصہ کرنا یہ پیغمبر کے دشمنوں کا کام ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے ان تمام ایمان والوں کے ساتھ کہ میں نے ان کو معاف کر دیا ہے، اور ان کے لیے اجر عظیم یعنی جنت کو تیار کر رکھا۔ یہ دو ٹوک اللہ تعالیٰ کے فیصلے، آپ کسی بھی ترجمہ قرآن کو اٹھا کر 26واں پارہ سورۃ الفتح اس کی آیت آخری جو ہے اس کو اٹھا کر پڑھ سکتے ہیں۔ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، مراتب اور ان کی بہادری کے جوہر بیان کیے۔ ہم عموماً ان کے یہی معاملات صحابہ کے سامنے رکھتے ہیں۔ بعض لوگ جو سوشل میڈیا کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہیں، انہوں نے سوشل میڈیا سے کچھ اور باتیں جو بناوٹی ہیں، جھوٹی ہیں، من گڑت ہیں، یا کچھ ایسی باتیں جو قرآن و حدیث میں لکھی ہیں لیکن ان کے معنی کو بدلا گیا، ترجمے کو بدلا گیا، ایسی باتیں سوشل میڈیا سے سن کر انہوں نے صحابہ کے حوالے سے کچھ ذہن بنا رکھا ہے، اور وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ وہ باتیں کیوں نہیں بتاتے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ بڑے اختصار کے ساتھ وہ چند باتوں کا صحیح معنی بھی آپ کے سامنے رکھ دوں۔ وہ باتیں کیا ہیں؟ اصل میں صحابہ کی آپس کی رحم دلی کا ذکر قرآن میں ہے، ان کے دلوں کی صفائی کا ذکر قرآن میں ہے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ان کی 3 جنگیں ہوئیں، اور وہ 2 جنگیں صحابہ کی آپس میں لڑائی ہو گئی، اختلاف ہو گیا۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ جس طرح والد اور چچا اگر کسی مسئلے میں بحث پڑھیں، یا ماں اور باپ کسی مسئلے میں بحث پڑھیں، تو بچوں کا کام نہیں ہوتا کہ قاضی بن کر، جج بن کے امی کے اوپر فتویٰ لگائیں یا ابو پر فتویٰ لگائیں۔ ہم اپنے بڑوں کی باتوں میں نہیں آتے، ہم خاموش رہتے ہیں۔ لیکن بعض لوگوں نے ان واقعات کو غلط رنگ میں پیش کیا
اور بعض صحابہ کو اس وجہ سے گالی گلوچ اور جہنمی تک کہہ دیا۔ تو ہمارے کچھ دوستوں نے وہ موبائل پر سنے ہوئے کلپ، ان کے ذہن میں بھی یہ بات بیٹھ گئی کہ شاید ایسا ہی تھا۔ تو میں اس وجہ سے ان واقعات کو بڑے اختصار سے صحیح پیرائے میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ اس صحیح ڈائریکشن کو اپنے دل و دماغ میں بٹھائیں اور قرآن کی بات کو سچا سمجھیں۔ قرآن مجید نے کہا ہے کہ سب صحابہ آپس میں کیا تھے؟ ایک تھے، رحم دل تھے۔ اب وہ واقعات، سب سے پہلی بات آغاز یہ ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب خلافت کا آخری دور آیا، 12 سال خلیفہ رہے، تو کوفے، بصرہ اور مصر کے کچھ منافق لوگوں نے، منافق وہ ہوتا ہے جو اوپر سے بڑا نیک بنے اور اندر اس کے ایمان نہ ہو، اسے منافق کہتے۔ کچھ منافقین نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف سازش کی اور مدینہ طیبہ کے اندر آ کر مسجد نبوی کے اوپر کنٹرول سے مار لیا۔ ان کو منافق کس نے کہا؟ جامع ترمذی میں حدیث ہے، اے عثمان رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام کہہ رہے تھے، اے عثمان، اللہ تعالیٰ تمہیں قمیض پہنائیں گے خلافت کی، منافق لوگ اسے اتارنا چاہیں گے، تیرے اوپر مشکل گھڑی آئے گی تو انہیں اتارنی نہیں۔ مکے، کوفے، بصرہ اور مصر کے منافق جو اوپر سے بڑے نیک تھے، مدینے میں آگے اور آ کر کہا، اے عثمان رضی اللہ عنہ، خلافت چھوڑ۔ ان کو وہ حدیث پیغمبر علیہ السلام کی یاد تھی، انہوں نے خلافت نہیں چھوڑی، حتیٰ کہ ان کو مسجد نبوی میں آنے سے روک دیا گیا، مصلی پر آنے سے روک دیا گیا، منبر پر چڑھنے سے روک دیا گیا، گھر میں قید کر دیا گیا۔ صحابہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے تھے، آپ اجازت دیں، ہم ان کو قتل کر کے رکھ دیں گے، یہ آپ کے ساتھ اتنا برا سلوک کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، میری وجہ سے نبی علیہ السلام کے پاک شہر میں کوئی خون گرے، میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ میں اپنے آپ کو قتل تو کروا سکتا ہوں، شہید کروا سکتا ہوں، لیکن میں پیغمبر کے شہر میں لڑائی نہیں کر سکتا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے خط بھیجا کہ آپ لڑائی نہ کریں، میں ایک حفاظتی دستہ بھیجتا ہوں، آپ میرے پاس شام آ جائیں۔ فرمایا میں پیغمبر کا شہر نہیں چھوڑ سکتا، آپ وہیں رہے۔ پھر ان کی حفاظت کے لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو مقرر کیا کہ جاؤ بیٹا، پیغمبر کے داماد ہمارے خلیفہ کی حفاظت کرنا، دشمن آپ کو نقصان نہ پہنچائیں۔ ان دشمنوں نے، باغیوں نے، ظالموں نے، انہوں نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو بھی اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور صحابہ ان کو اٹھا کر پیغمبر علیہ السلام کے نواسوں کو حضرت علی کے گھر میں چھوڑ کر آئے، جو کس کا دفاع کر رہے تھے؟ عثمان رضی اللہ عنہ کا۔ بالآخر ان ظالموں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ وہ باغی تھے، ظالم تھے، بدبخت قسم کے انسان تھے، منافق تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ اب خلافت، حکومت، نبی کی وراثت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں آئی۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ بنے تو جنہوں نے قتل کیا تھا وہ بھی اپنے آپ کو ظاہر شو تو مسلمان ہی کروا رہے تھے، اب انہوں نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت کی، اور صحابہ تو پہلے ہی مانتے تھے علی رضی اللہ عنہ کو، سب نے بیعت کر لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت کرنے میں دو گروہ شامل تھے، پکے سچے مسلمان صحابہ و تابعین، اور یہ منافقین کا ٹولہ، باغیوں کا ٹولہ، وہ اس نے بھی بیعت کر لی تاکہ نظر آئے کہ ہم بڑے نیک ہیں۔ اب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے اندر، مدینے میں مزید قتل و غارت نہیں چاہتے تھے کہ کہیں صحابہ کو غصہ آئے اور ان کو مزید قتل کر دیں اور لڑائی ہو جائے۔ حضرت عثمان بھی خون نہیں بہانا چاہتے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے ان کو ساتھ لیا اور کوفے میں جا کر دارالخلافہ بنا لیا۔ ادھر ذوالحجہ کے مہینے میں یہ شہادت عثمان کا واقعہ پیش آیا۔ صحابہ کی اکثر تعداد مکے میں حج کے لیے گئی ہوئی تھی، اور ان کے اندر ایک جرنیل حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ،
एक जर्नैल जुबैर बिन अव्वाम रजी अल्लाह अन्हु वो भी हज के लिए गए हुए थे। अम्मी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा भी हज के लिए मक्के में गई हुई थी। 18 जुल्हिज्जा को जब शहादत उस्मान का वाक़या पेश आया, उस वक्त उनके बात पहुंची कि हजरत उस्मान शहीद कर दिए गए, तो वो बड़े गमज़दा हुए और वहां मक्के के सहाबा के दिलो दिमाग में 3 बातें बैठी। पहली बात, उन्होंने कहा कि एक मर्तबा पहले भी उस्मान की शहादत की अफवाह आई थी, बैत रिजवान जहां हुई हुदैबिया के मौके पर। नबी अलैहिस्सलाम उम्रे के लिए जा रहे थे, काफिरों ने रोक दिया। आपने अपना पैगाम रसा बनाकर, अपना सफीर बनाकर उस्मान रज़ी अल्लाह को भेजा था। उन्होंने कैद करके अफवाह उड़ा दी, उस्मान शहीद हो गए। मेरे नबी अलैहिस्सलाम को इतना गुस्सा और गम आया, आपने सहाबा से बैत ली। सहाबा, अगरचे हमने एहराम बांधे हैं, एहराम की हालत में अपने नाखून काटना भी हराम है, अपने बाल उतारना भी हराम है, शिकार करना भी हराम है, मक्खी और मच्छर को मारना भी हराम है, लेकिन उस्मान की शहादत का बदला लिए बगैर मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस नहीं लौट सकता। अगरचे हमने एहराम पहना है, लेकिन उस्मान की शहादत का बदला लेकर जाएंगे। आप एक दरख्त के नीचे बैठे, 1400 सहाबा आए, आपके हाथ पे हाथ रखा, बैत किया, कहा अगरचे हम 1400 है, उधर पूरा मक्का है, अगरचे हमने एहराम बांधे हैं, उधर पूरा मक्का हथियारों से लेस है, हमारे पास सामान नहीं, और उसके बावजूद भी हम उस्मान की शहादत का बदला लेकर जाएंगे। 1400 सहाबा ने पैगंबर के हाथ पे हाथ रखा। आखिर में मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने दूसरा हाथ रखा, कहा ये मेरा हाथ देखने में मेरा है, लेकिन मैं इसको उस्मान की जगह पर रख रहा हूं। हम बैत करते हैं कि बदला लेकर जाएंगे। आसमान से कुरान उतरा, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मोमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो सहाबा आपके हाथ पर उस्मान के बदले के लिए बैत कर रहे थे, अल्लाह उन तमाम सहाबा से राजी होकर अल्लाह ने इनके लिए जन्नत को वाजिब कर दिया है। अब उन सहाबा के अंदर जो मक्के में मौजूद थे, उन्होंने सोचा कि पैगंबर अलैहिस्सलाम ने हजरत उस्मान के बदले के लिए बैत ली थी, अल्लाह ने उन पर जन्नत वाजिब की थी, हम भी उस्मान का बदला लेकर रहेंगे। उनके दिलो दिमाग में ये बात थी, और ये एक लिहाज से बड़ी मजबूत दलील थी। दूसरा, कुरान मजीद में 20 आयात है कि किसास फर्ज है, किसास के अंदर जिंदगी है। कुतिबा अलैकुमुल किसास वलकुम फिल किसास हयातुन या उलिल अलबाब व कतबना अलैहिम फिहा अन्ना नफ्स बिन्नफ्स, के जान के बदले जान। वो सहाबा मक्के में बैठे, उन्होंने कहा अब हमने उस्मान का बदला लेना ही लेना है। इधर अली उल मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा थे। खलीफा के ऊपर बड़ा बोझ और वजन होता है कि पूरी रआया को अपने कंट्रोल में रखना और फितने, फसाद और आपस की खाना जंगी से रोक कर रखना, यह हुकूमत के ऊपर बड़ा जोर होता है, बड़ा बोझ होता है। अली उल मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला ये समझ रहे थे कि पहले हालात दुरुस्त करें, फिर इनको चुन चुन के मारेंगे। लेकिन वो जिनके मकतूल हुए उस वक्त जरा जज्बात में थे। किसी का भाई बेटा कत्ल हो तो उसके जज्बात और होते हैं, तो वो इस जज्बात में थे कि हम बदला लेकर रहेंगे। तो वो बदला लेने के लिए तलहा, जुबैर, अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन मक्के से उन्होंने एक गिरोह बनाया और बदला लेने के लिए कूफे की तरफ रवाना हुए, जहां कातिलीन उस्मान जिधर से आए थे उनके घरों की तरफ वो निकले कि हमने बदला लेना। जब कूफे की तरफ जा रहे थे, उनको भी पता चल गया, तो वो बसरे में पहुंच गए। बसरे में आमना सामना हुआ। जब अली उल मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला ने हज़रत तलहा, हज़रत जुबैर, अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को देखा और उन्होंने इनको देखा, तो कैसे वो लड़ सकते थे? एक दूसरे को देखकर आंखों में आंसू आ गए। अली, तुम मुझे मारोगे? और जुबैर, क्या तुम मेरे साथ लड़ाई करोगे? आंखें भर आईं और उन्होंने कहा बैठकर बात करते। बैठ गए। बैठकर यह तय हुआ कि आप वापस चले जाएं। अली है ना रज़ी अल्लाह, बदला लेगा, लेकिन थोड़ी देर ठहर जाओ। उन्होंने कहा बदला हमें चाहिए। कहा बदला लेगा। कहा ठीक है। ये मुज़ाकरात हुए और कहा कि सुबह हम
سب کے سامنے یہ بات کر دیں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ اب وہ باغی ٹولہ جو تھا اس نے کہا اگر ہمارے یہ صلح ہو گئی اور یہ ہمارے قتل کا فیصلہ ہو گیا تو ہماری تو پھر جان نہیں چھوٹی۔ اس باغی گروہ جو قاتلین عثمان کا تھا، ظالم اور منافق تھا، اس نے راتوں رات ایک شرارت کی۔ اس باغی گروہ نے، قاتلین عثمان نے اپنے بھی خیموں کو آگ لگا دی اور کچھ صحابہ کو شہید کر دیا، اور ان کے بھی خیموں کو جا کے آگ لگا دی اور کچھ صحابہ کو شہید کر دیا۔ اچانک صحابہ اٹھے تو وہ غصے میں آگے، انہوں نے سمجھا اس گروپ نے ایسی شرارت کی ہے اور انہوں نے سمجھا اس گروپ میں ایسی شرارت کی ہے، آپس میں لڑائی ہو گئی۔ اس کا نام ہے جنگ جمل۔ شرارتی گروہ کون تھا؟ قاتلین عثمان، جو منافق کا ٹولہ تھا، باغی تھا، اس نے یہ جنگ کرا دی۔ اس جنگ کا نام ہے جنگ جمل۔ اس جنگ میں حضرت طلحہ جو بدری صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ صحابی ہیں، نبی علیہ السلام کے ہم زلف صحابی ہیں، وہ شہید ہو گئے۔ زبیر نبی علیہ السلام کی پھپھو کے بیٹے ہیں، بدری صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ صحابی ہیں۔ صحابی ہونا ہی بڑی فضیلت ہے۔ بدری ایسے صحابی ہیں جن کے اوپر اللہ نے جنت واجب کر دی ہوئی تھی، اور عشرہ مبشرہ جن کو پیغمبر علیہ السلام نے نام لے کر جنت کی بشارت دی تھی، یہ دونوں صحابی شہید ہو گئے اس جنگ میں۔ قتل کنہوں نے کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جس نے زبیر کو قتل کیا اس کو میں جہنم کی بشارت دیتا ہوں۔ حالانکہ حضرت علی کے گروہ میں وہ باغیوں کے ٹولے نے قتل کیا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود کہا میں اس کو جہنمی سمجھتا ہوں جس نے زبیر کو قتل کیا، جس نے طلحہ کو قتل کیا۔ تو امی عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی قتل کرنے کے لیے لوگ آگے بڑھے اور ان کے اونٹ کی ٹانگیں کاٹیں، تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے روکا اور پھر امی عائشہ کو بحفاظت واپس پہنچایا۔ اس جنگ کا نام ہے جنگ جمل۔ جمل کا معنی ہوتا ہے اونٹ، تو امی عائشہ کے اونٹ کی ٹانگیں کاٹی گئی تو یہ بن گئی جنگ جمل۔ اس کے باوجود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے گروہ کو کچھ نہیں کہا، بس یہ غلط فہمی کی وجہ سے لڑائی ہو گئی۔ اب بعض لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی محبت میں آ کر اس دوسرے گروپ کے اوپر زبان درازی کرتے ہیں۔ ہم ان کو سمجھاتے ہیں ہوش کے ناخن لو، کیا امی عائشہ کو تم جہنمی کہو گے؟ ہوش کے ناخن لو، کیا جس کو پیغمبر کی زبان کہے ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، 5ویں نمبر پہ میرے آقا نے کہا طلحہ فی الجنہ، 6 نمبر پہ کہا زبیر فی الجنہ، جس کو پیغمبر جنت کی زبان پہ دے تم اس کو اور اس کے گروہ کو جہنمی کہو گے؟ لیکن افسوس، جہلم کا جو غنڈہ اپنے کوٹھے میں بیٹھ کر کہتا ہے امی عائشہ باغی تھی، طلحہ باغی تھے، زبیر باغی تھے، اور دوسرے لفظوں میں ان کو نعوذ باللہ جہنمی کہتا ہے اس واقعے کو بیان کر کے۔ حالانکہ یہ غلط فہمی کی وجہ سے آپس میں لڑائی ہوئی تھی، وہ بدلہ قتل عثمان کا لینا چاہتے تھے، ان قاتلین نے رات کو ایسا چکر چلایا کہ لڑائی ہو گئی۔ بس علی المرتضیٰ رضی اللہ، اگر تم ماننے والے ہو اور میں تو ماننے والا ہوں، علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جس نے زبیر کو قتل کیا وہ جہنمی ہے، میں بھی کہتا ہوں زبیر کا قاتل جہنمی ہے، اور جو زبیر کے قاتل کی طرفداری کرے اور زبیر کو غلط کہے اس کو اپنی آخرت کا انجام سوچ لینا ہوگا۔ یہ جنگ جمل ہوئی، یہ 36 ہجری کو ہوئی۔ اگلے سال پھر کیا ہوا؟ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ شام میں تھے، انہوں نے دیکھا پہلے عثمان شہید ہوئے، پھر طلحہ بھی ان ظالموں نے شہید کر دیے، اور ان باغیوں نے زبیر کو بھی شہید کر دیا رضی اللہ عنہ مجمعین۔ اب وہ اپنے افراد کو ذرا اکٹھا کرنے لگے کہ ہم نے قاتلین عثمان سے بدلہ لینا ہے، ورنہ یہ تو بہت دور تک نکل جائیں گے، یہ باغی، یہ منافق قسم کے لوگ۔ اب کیا ہوا؟ ان کے ساتھ صفین کے مقام پہ پھر ایک لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی میں سینکڑوں لوگ شہید ہو گئے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس لڑائی کو روکنے کے لیے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کو کہا، اے ابو موسیٰ صلح کرواؤ، اگرچہ میری گردن کو نیچا کرنا پڑ جائے۔ مصنف ابن ابی شیبہ حوالے کا ذمہ دار۔ ادھر
معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا یار صلح کرواؤ، یہ تو بڑی قتل و غارت ہو رہی ہے، اے عمر جا کے صلح کرو۔ اب دونوں نے مل کر یہ صلح کی کہ بات ٹھنڈی کرو، معاویہ تم اپنے علاقے میں رہو، ادھر نہ آؤ، اور اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے علاقے میں رہو، حالات سازگار ہوں گے تو بدلہ لے لینا، نہیں ہوں گے تو نہ لینا، لیکن آپس میں لڑائی نہ کرو۔ اب اس جنگ کے اندر بھی ایک معاملہ پیش آیا۔ قاتلین عثمان نے پچھلی جنگ میں راتوں رات ایک چکر چلا دیا تھا، لیکن اس جنگ میں ان سے کوئی چکر نہیں چل رہا تھا، تو قاتلین عثمان نے جو پہلے باغی اور ظالم لوگ تھے، انہوں نے اپنے گروپ میں کھڑی ایک عظیم شخصیت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، تاکہ اتنی بڑی شخصیت جب شہید ہوگی، ظاہر نظر میں ادھر کا فوت ہوگا تو قاتل وہ ہوں گے، ظاہر نظر میں ادھر کا فوت ہوگا تو قاتل یہ ہوں گے۔ اب انہوں نے اتنی عظیم شخصیت کو خود ہی شہید کیا باغیوں نے، قاتلین نے، تاکہ یہ ان کے اوپر پڑے اور لوگ ان کے دشمن بن جائیں۔ لیکن کمال درجے کی ذہانت اور امانت تھی علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ اللہ کی قسم اٹھا کے منبر پہ کھڑا کے کہتا ہوں، پوری دنیا کو چیلنج ہے کہ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد بھی معاویہ رضی اللہ عنہ اور اس کے گروہ کو غلط نہیں کہا۔ یہ چاہتے تھے کہ اس شہادت کی وجہ سے ان کو غلط کہہ دیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ سمجھ گئے تھے کہ یہ ہی باغی، یہ ظالم اور یہ کچھ لوگ ہیں شرارتی قسم کے۔ جب یہ صلح ہوئی، ذمہ دار حوالے کا کتاب میرے پاس ابھی موجود ہے، دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکیں۔ جب جنگ سے واپس آ رہے، اس کا نام صفین ہے، واپس آ رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس لا تکرہوا امرأۃ معاویہ، لوگوں جنگ ہوئی ہے، اختلاف ہوا ہے، لڑائی ہوئی ہے، قتل و غارت ہوئی ہے، لیکن بات سنو، تم نے معاویہ کی گورنری کے بارے میں غلط ذہن نہیں رکھنا۔ ایھا الناس، اے لوگو، لا تکرہوا، تم ناپسند نہ کرنا، امارت معاویہ، معاویہ کی سرداری کو تم نے غلط نہیں سمجھا۔ لو فقدتموہ، اگر معاویہ اس دنیا سے چلے گئے، اللہ کی قسم اٹھا کے انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، اگر معاویہ اس دنیا سے چلے گئے، تم دیکھو گے دشمن تمہارے اوپر حملہ کرے گا اور تمہاری کھوپڑیاں اس طرح اتار دے گا جس طرح تم میں کو ان کے درختوں سے اتار دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ معاویہ کی ہیبت، جرت اور شجاعت کافروں پہ ایسی بیٹھی ہوئی تھی۔ اٹھاؤ تاریخ اسلام کو، جب ان صحابہ کا آپس میں اختلاف ہوا، رومی غنڈے اپنے فوج کو تیار کر کے مسلمانوں پہ حملے کے لیے آنے لگے تھے، اس وقت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے روم کی طرف خط لکھا تھا اور اس میں کہا تھا، اے روم کے کتے، تو سمجھتا ہے ہم لڑ رہے ہیں، اللہ کی قسم اگر تو نے حملہ کیا، معاویہ علی کی پہلی صف میں کھڑا ہو کر تیرے ساتھ لڑائی کرے گا۔ یعنی وہ سمجھتے تھے اختلاف ہمارا آپس کا ہے، لیکن دشمنوں کی نگاہ میں ہم ایک ہو جائیں گے اور ہم ایک ہو کر ان سے لڑیں گے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت علی کے حق میں بیان دے رہے ہیں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ کے حق میں بیان دے رہے ہیں۔ لڑائی بڑوں کی آپس کی تھی، ہمیں جج اور قاضی نہیں بننا چاہیے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، ایسے ہے، ایسے ہے، نہیں، ہمیں یہی سمجھنا چاہیے جو قرآن نے کہا، اختلاف ہوا ان کا لیکن رحماء بینہم، قرآن کہتا ہے آپس کے اندر ان کے دل بڑے نرم تھے، اختلاف ہوا لیکن وہ ان کی تعریف کر رہے اور ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، ایک آدمی نے پوچھا، اے علی رضی اللہ عنہ، جو بندے فوت ہو گئے، قتل ہو گئے، ان کا کیا بنے گا؟ فرمایا قتلانا و قتلاہم فی الجنہ، ہماری طرف سے جو مرے یا ان کی طرف سے جو فوت ہوئے، سارے جنت میں چلے جائیں گے، کیونکہ ہم اپنے آپ کو درست سمجھ رہے تھے اور وہ بھی اپنے لحاظ سے درست کر رہے تھے۔ یہ اختلاف بس ذرا مشکل آ گئی، لیکن دونوں کے لیے جنت کا ہی میں کہوں گا، کسی کو جہنم کا نہیں کہوں گا۔ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے دونوں گروہوں کو جنتی کہا۔ اب جب یہ دونوں گروہوں کی ہو گئی صلح، اس کا نام ہے جنگ صفین، جب ان کی صلح ہوئی تو اس کے بعد ایک گروپ وہی باغیوں کا، قاتلین عثمان کا،
جب اس نے دیکھا کہ یہ تو پھر صلح ہو گئی، اس نے کہہ دیا نعوذ باللہ دونوں گروہ کافر، اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی کافر کہہ دیا اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ کو بھی کافر کہہ دیا، اور اب یہ سائیڈ پر ہو گئے۔ اس کا نام ہے اب باغی خارجی، یہ تیسرا گروہ بن گیا۔ یعنی پہلے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، لیکن اب ان کو سمجھ آ گئی کہ اب ہماری خیر نہیں، تو وہ الگ ہو گئے، اس کو خارجی کہتے ہیں، باغی کہتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث اس پورے سینیریو میں ایک بڑی فیصلہ کن روایت اس مسئلے میں، وہ کیا ہے؟ صحیح مسلم میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت کے مسلمانوں کا آپس میں اختلاف ہوا، تمرق معرکۃ عند فرقۃ من المسلمین، میری امت کے مسلمان کے دو گروہ آپس میں لڑیں گے، جب ان کی صلح ہوگی تو ایک گروہ الگ ہو جائے گا۔ میرے آقا اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے وہ بات بتا رہے تھے جو 36 سال بعد پیش آئی، 36 سال بعد پیش آئی، وحی کے ذریعے بتا رہے تھے دو گروہ آپس میں لڑیں گے، ان کی صلح کے وقت ایک گروہ الگ ہو جائے گا، اور جو الگ ہوگا نا وہ باغی خارجی ہوگا، اور ان دونوں میں سے جو گروہ اس کو الگ ہونے والے کو قتل کرے گا اللہ تعالیٰ اس گروہ پہ زیادہ راضی ہوگا اور وہ حق کے زیادہ قریب ہوں گے۔ اب یہ دو گروہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف ہوا، صلح ہوئی، ان کے اندر سے گروہ الگ ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کے ساتھ لڑائی کی، اس کو قتل کیا، اس کا نام جنگ نہروان ہے۔ اس وجہ سے ہمارا یہ عقیدہ حدیث کی وجہ سے ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ حق پر تھے، زیادہ درست تھے، زیادہ بہتر تھے، کیونکہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے کہا مسلمانوں کے دو گروہ کا اختلاف ہوگا، ان کی صلح کے وقت ایک گروہ الگ ہوگا۔ آقا نے دونوں کو مسلمان کہا، لیکن آپ نے کیٹاگری بنا دی، ان دونوں کے اختلاف کے وقت ایک گروہ جب الگ ہوگا اس سے لڑائی وہ کرے گا جو ان دونوں میں سے زیادہ صحیح ہوگا، ایک ہے زیادہ صحیح، ایک ہے کم صحیح۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ کم تھا اور علی رضی اللہ عنہ کا گروہ زیادہ تھا، علی رضی اللہ عنہ زیادہ حق پر تھے اور انہوں نے ان کے ساتھ لڑائی کی۔ اب آپ نے ان کو خارجی کہا تھا، جب علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس گروہ سے لڑائی کی نا، لڑائی کرنے کے بعد 1000 کے قریب وہ کافر، منافق، باغی جب قتل ہوئے، جنہوں نے ان دونوں ہستیوں کو کافر کہا تھا، جب وہ قتل ہوئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاشوں کو تلاش کر رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا کیا تلاش کر رہے ہو؟ کہا مجھے ایک آدمی کی پہچان چاہیے کہ جس کا بازو کٹا ہو اور اس کے بازو کے آگے نپل کی طرح کچھ گوشت کا لوتھڑا بنا ہو، میں اسے تلاش کرنا چاہ رہا ہوں۔ پورے میدان میں تلاش کرتے رہے نہ ملا، ایک ڈھیر تھا جہاں لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو ذرا الگ الگ کرو، جب الگ الگ کیا گیا اس کے نیچے سے وہ آدمی ملا جس کا ایک بازو کٹا ہوا تھا اور اس سے آگے گوشت کا ایک ٹکڑا جیسے نپل ہوتا ہے اس طرح بنا ہوا تھا۔ اس کو دیکھ کر علی رضی اللہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور کہا صدق اللہ و رسول، اللہ بھی سچا ہے، میرے نبی بھی سچے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا میں ایک مرتبہ پیغمبر علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا، میرے آقا نے کہا میری امت کا ایک گروہ ظاہری طور پر مسلمان اور مومن کہلائے گا، لیکن اسلام سے اس طرح نکل جائے گا جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے، اس طرح اسلام سے نکلے گا جیسے کسی شکار کو تیر پار کرتے نکل جاتا ہے۔ میری امت کا وہ گروہ دنیا کا بدترین گروہ ہوگا، اور جو اس سے لڑائی کرے گا وہ دنیا کا عظیم ترین گروہ ہوگا۔ اگر میری زندگی میں وہ آیا، میرے آقا کہتے تھے میں ان کے ایسے ٹکڑے کروں گا جیسے قوم عاد اور سمود کے ہوئے، اور اگر میں نہ ہوا تو اس سے لڑائی کرنے والی جماعت پوری دنیا کی سب سے عظیم جماعت ہوگی۔ اور جب علی رضی اللہ نے اس آدمی کو پہچان لیا، کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ علی رضی اللہ کی جماعت پوری دنیا کی جماعتوں سے اعلیٰ اور افضل جماعت ہے، اور ہم نے اس کو قتل کیا ہے جس کے قتل کی خواہش
पैगंबर अलैहिस्सलाम रखते थे। और वो गिरोह जो कातिलीन उस्मान का था, वो दुनिया का बदतरीन गिरोह था। वो गिरोह जो हजरत अम्मार बिन यासिर का कातिल था, वो दुनिया का बदतरीन गिरोह था। और अली रजी अल्लाह तआला ने उनको तहस नहस करके, इस जंग का नाम जंग नहरवान है, अल्लाह का शुक्र अदा किया और सर सजदे में रखा। खुदाया तेरा शुक्र है कि तूने मेरे हाथों से दुनिया के बदतरीन लोगों को कत्ल करवा दिया। उस्मान के कातिल दुनिया के बदतरीन कातिल थे, और वही बागी थे, वही जालिम थे। ये 3 जंगे हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने लड़ी, जमल, सिफीन, नहरवान। उसके बाद उस नहरवान में जो चंद बंदे बच गए, उनमें से 3 बंदों ने बैठकर एक मशवरा किया और उन्होंने कहा, यार पूरे मुसलमानों को 3 बंदों ने खराब किया, नाउज़ुबिल्लाह। ये उनके अल्फाज हैं, एक अली रजी अल्लाह अन्हु, एक मुआविया रजी अल्लाह अन्हु, एक अमर बिन आस रजी अल्लाह अन्हु। क्यों ना ऐसा हो कि हम एक ही दिन में इन तीनों को कत्ल कर दें और उम्मत को सुकून आ जाए। उन जालिमों ने यह बैठकर प्रोग्राम बनाया। नहरवान के बाद उन्होंने प्रोग्राम बनाया। एक ने कहा, मैं हजरत अली को कत्ल करूंगा। यह दुनिया का सबसे बड़ा लानती इंसान था, जिसका नाम अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम था। दूसरे ने कहा, मैं हजरत मुआविया को कत्ल करूंगा। तीसरे ने कहा, मैं अमर बिन आस को कत्ल करूंगा। उन्होंने कहा, कत्ल एक दिन ही करना है, आगे पीछे नहीं, और एक वक्त में करना है। उन्होंने कहा, ठीक है। रमजान के महीने में उन्होंने ये प्रोग्राम बनाकर अपने अपने नेज़े या तलवार जो भी उनके पास था, एक एक हफ्ते तक उसको जहर में बुझाए रखा कि अगर कत्ल ना भी होंगे तो ऐसा जख्म लगेगा कि वो जिंदा नहीं रह सके। ऐसा हुआ कि फजर की नमाज का उनका टाइम तय हुआ। अली रज़ी अल्लाह तआला नमाज पढ़ाने के लिए आए। उस जालिम अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम ने नमाज पढ़ाने के लिए आ रहे थे तो रास्ते में वार किया और अली रज़ी अल्लाह तआला पर ऐसा सख्त हमला हुआ कि आप सख्त तरीन जख्मी हुए और 1 हफ्ते के बाद आप इस दुनिया से रुखसत हो गए, शहीद हो गए। मुआविया रज़ी अल्लाह पर उसी रात वार हुआ फजर के वक्त। तो उनके पेट में ऐसे जख्म आए कि रगे तनासुल कट गई, लेकिन उसके बावजूद उनका इलाज करवाया गया तो वो बच गए। अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु उस दिन बीमार थे, पेट की खराबी थी, वो नमाज पढ़ाने ना आए। उनकी जगह पर दूसरे सहाबी खारिजा बिन सल्त रज़ी अल्लाह ने नमाज पढ़ाई। उस जालिम ने नमाज के दौरान उनको शहीद कर दिया। तो इस तरह अली रज़ी अल्लाह तआला शहीद हो गए और वो दोनों अफराद बच गए। अब अली रज़ी अल्लाह का जो कातिल था उसका नाम अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम था। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके बारे में जुमला कहा हुआ था। अब गौर कीजिएगा बात, अली रज़ी अल्लाह तआला के कातिल के बारे में मेरे आका ने पहले बताया था। फरमाया, लोगों सुनो, रूए जमीन पर सारी दुनिया से बदबख्त, रूए जमीन पर कायनात के आगाज से लेकर कायनात के इख्तिताम तक रूए जमीन पर दुनिया के सबसे बड़े बदबख्त 2 हैं। एक वो जिसने अल्लाह की नाज़िल की हुई ऊंटनी जो समूद कौम के पास आई थी, सारे नबी का मौजज़ा बनकर आई थी, जिस जालिम ने आगे बढ़कर उस ऊंटनी की टांगे काटी थी। रूए जमीन का पहला बदबख्त वो इंसान था, सारी दुनिया से बड़ा बदबख्त। और दूसरा सारी दुनिया से बड़ा बदबख्त वो होगा जो अली के सर पे तलवार मारेगा और इसके खून से इसकी दाढ़ी को रंगीन करेगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा बदबख्त होगा। और हम कहते हैं, ऐ अल्लाह उस बदबख्त पे करोड़ों लानतें नाज़िल फरमा और उसकी कब्र को जहन्नम की आग से भर दे जो हजरत अली रज़ी अल्लाह का कातिल था। लेकिन तुम्हारे इल्म में इजाफा करूं, जहलम का और फैसलाबाद का एक बदमाश वो कहता है कि अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम, हाँ उससे गलती तो हुई है लेकिन बड़ा नेक आदमी था, बड़ा नमाजी आदमी था, बड़ा परहेजगार आदमी था, बड़ा मुत्तकी आदमी था, उससे गलती हुई, अल्लाह उसकी गलती को माफ कर देगा। पैगंबर अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि दुनिया का बदबख्त इंसान है, मेरे आका कह रहे हैं दुनिया का बदतरीन इंसान है, लेकिन यह बेगैरत
اس کی تعریف کر رہا ہے اور اس کا ساتھ دے رہا ہے، اور پھر بھی کہتا ہے کہ دشمن ہم ہیں۔ اٹھاؤ ان کے سارے کلپ کو، میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ مولوی صاحب جھالوی صاحب کہہ رہے ہیں حضرت علی کے قاتل سے غلطی ہوئی ہے لیکن اللہ اس کو معاف کر دے گا، وہ بڑا نمازی تھا، بڑا پرہیزگار تھا۔ یہ ہے ان کی صحابہ سے محبت اور دشمن۔ ہم کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ محبت ایمان کی نشانی ہے اور ان سے بغض منافقت کی نشانی ہے۔ ہمیں تمام صحابہ سے محبت رکھنی ہے اور ان کو اس پیرائے میں اس آیت کے تناظر میں دیکھنا ہے۔ ان کا اختلاف ہوا لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایک دوسرے کو کافر نہیں کہا، اختلاف ہوا انہوں نے ایک دوسرے پر فتوے نہیں لگائے، اختلاف ہوا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود کہا ہمارے مقتولین ان کے مقتولین جنت میں، میرا اللہ آخر میں فیصلہ کرے گا زیادہ صحیح کون اور زیادہ غلطی کس سے ہوئی، معاویہ سے ہوئی یا مجھ سے ہوئی۔ لیکن ہم مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ زیادہ حق پر تھے، غلطی حضرت معاویہ سے ہوئی، خطا حضرت معاویہ سے ہوئی۔ علی رضی اللہ عنہ حق پر ہے اور زیادہ حق پر ہے، معاویہ رضی اللہ عنہ بھی حق پر ہیں لیکن ان سے کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود نہ حضرت علی نے ان کو ناپسند کیا نہ ہم ان کو ناپسند کہیں گے۔ علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے لوگوں معاویہ کی خلافت یا امارت یا گورنری کو برا نہ سمجھنا، جو آدمی ان کو برا سمجھ رہا ہے وہ در حقیقت معاویہ کا دشمن تو ہے ہی ہے، وہ سیدنا علی کا بھی دشمن ہے اور ان کے قول کو بھی چھوڑ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھنے کی توفیق دے۔ وہ بڑے تھے، ہمیں پہلا حق یہ ہے کہ ہم ان کے بارے میں بولے ہی نہ، بزرگوں کا معاملہ اللہ کے پاس بس۔ لیکن اگر تم نے بولنا بھی ہے تو پھر اس طریقے سے بولو، اس انداز سے بولو کہ کسی صحابی کی توہین نہ ہو، کسی صحابی کی تکفیر نہ ہو، کسی صحابی کے بارے میں دل و دماغ خراب نہ ہو۔ اگر خراب ہو گیا تو تم سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ گے اور قرآن کی آیت کے خلاف تم راستے پہ چل پڑو گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام صحابہ کی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔